ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ کو ریاض احمد کا سلام قبول ہو۔ ناظرین، مارچ کا مہینہ پاکستان کی تاریخ میں بہت اہمیت کا حامل ہے۔ جب بھی مارچ کا مہینہ آتا ہے تو 23 مارچ ہمارے ذہنوں میں آتا ہے۔ 23 مارچ 1940 وہ عظیم دن تھا جس دن میں بنگال کے وزیر اعلیٰ مولوی فضل الحق نے قرارداد پاکستان پیش کی اور اسے قبول بھی کیا گیا اور اسے بھاری اکثریت سے کامیاب بھی کیا گیا، پاس بھی کیا گیا۔ قرارداد پاکستان کے پیچھے ایک لمبی سٹوری ہے، ایک لمبی کہانی ہے۔ ناظرین، قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے شروع میں انڈیا کی جماعت ہندوؤں کی جماعت کانگریس کو جوائن کیا، لیکن جب انہیں پتہ چلا کہ یہ جماعت مسلمانوں کی جماعت نہیں ہے، یہ صرف ہندوؤں کی جماعت ہے، قائد اعظم نے یہ محسوس کیا کہ اس جماعت کے رہتے ہوئے میں ایک آزاد وطن حاصل نہیں کر سکتا۔ قائد اعظم کا مقصد یہ تھا کہ میں ایک آزاد وطن حاصل کروں، وہ آزاد وطن جس میں مسلمانوں کو اپنی فریڈم ہو، اپنی آزادی حاصل ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ ان کا یہ خیال تھا اور ان کا وہ خیال 100% سچ ثابت ہوا۔ ان کا یہ خیال تھا کہ ہندو اور مسلم یہ دو الگ الگ قومیں ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ اس لیے کیوں؟ اس لیے کہ ان کے رسم و رواج، ان کے مذہبی تہوار ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ اس لیے قائد اعظم نے بعد میں آل انڈیا مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی۔ وہاں ایک پلیٹ فارم میں خطبہ الہ آباد میں حضرت علامہ ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے دو قومی نظریے کا ایک خیال پیش کیا۔ یہ خواب علامہ اقبال نے دیکھا اور اس کی تعبیر اور اس کی حقیقت کو قائد اعظم نے عملی جمع پہنایا۔ قائد اعظم کا خیال کہ مسلمان اور ہندو دو الگ قومیں ہیں آج روز روشن کی طرح سچ ثابت ہو چکی ہے۔ پاکستان بننے سے پہلے اگر ہم تاریخ کے جھروکوں میں جا کے جھونکیں تو پتہ چلتا ہے کہ نہ صرف ہم انگریزوں کے غلام تھے بلکہ ہم ہندوؤں کے بھی غلام تھے۔ بڑی بڑی پوسٹوں پہ انگریزوں کے بعد ہندو برجمان تھے، مسلمانوں کی تعداد ان پوسٹوں پہ نہ ہونے کے برابر تھی۔ مسلمان ایک قسم پرستی کی زندگی گزار رہے تھے، غلامانہ زندگی گزار رہے تھے۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اس زندگی کو، مسلمانوں کی اس زندگی کو بدلنے کے لیے مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی اور دن رات محنت کرنے کے بعد پاکستان حاصل کیا۔ 1940 میں جو ایک خاکہ پیش کیا گیا اس کے حساب سے پورا پنجاب اور خاص طور پر وہ ریاستیں جہاں مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی انہیں پاکستان کا حصہ بنایا جائے، انہیں پاکستان کا نام دے کے ایک الگ ملک بنایا جائے، بشمول بنگال جسے آج ہم بنگلہ دیش کہتے ہیں۔ لیکن اس وقت کے لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے ہندوؤں کے ساتھ مل کے پنجاب کے کچھ علاقوں کو انڈیا کے حوالے کر دیا، کیونکہ بیسیکلی ہندو نہیں چاہتے تھے کہ مسلمان آزاد ہوں۔ ہندوؤں کے مہاتما گاندھی، انہیں تو ایک سیکنڈ کے لیے بھی یہ بات ہضم نہیں ہوتی تھی کہ پاکستان بن جائے۔ تو اس لیے
جب 23 مارچ 1940 کو قرارداد پاکستان پیش کی گئی اور منظور بھی کی گئی تو اس وقت جو ہندوؤں کے اخبار تھے انہوں نے اینٹی پاکستان مہم چلائی اور جس کا فائدہ پاکستان کو ہوا، کیونکہ ان کی اینٹی پاکستان مہم نے مسلم لیگ کی جو مقبولیت تھی اور مسلمانوں کی جو مقبولیت تھی اس میں اضافہ کر دیا۔ تو انگریزوں نے اس بات کو جانچنے کے لیے کہ مسلمانوں کی اکثریت کتنی ہے انتخابات کا فیصلہ کیا، جس میں ناظرین میں آپ کو یہاں پر ایک کڑوی بات بتاؤں گا۔ بدقسمتی سے پاکستان کے اندر، موجودہ پاکستان کے اندر رہنے والے پاکستانیوں نے مسلم لیگ کو ووٹ نہیں دیا، انہوں نے مسلم لیگ کے اگینسٹ ووٹ دیا، اور یہ ایک اٹل حقیقت ہے، ایک تاریخ ہے جو ختم نہیں ہو سکتی۔ آج جو پاکستان کے اندر بڑے بڑے نام ہیں، میں نام نہیں لینا چاہوں گا، اس میں کچھ ایسے نام آتے ہیں کہ بس میں وہ نام نہیں لے سکتا، کہ جنہوں نے پاکستان کے خلاف ووٹ دیا، مسلم لیگ کے خلاف ووٹ دیا۔ آج بڑے بڑے ہوتے ہیں ان کے پاس، پاکستان میں وہ انجوائے کر رہے ہیں، سب کچھ پروٹوکول بھی انجوائے کرتے ہیں، لیکن اللہ نے مسلم لیگ کو اس وقت بھی کامیابی دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ سچے لیڈر تھے۔ قائد اعظم محمد علی جناح ایک سچے سیاسی لیڈر تھے جنہوں نے انتھک محنتوں کے بعد پاکستان حاصل کیا۔ اگر 23 مارچ 1940 کی قرارداد نہ ہوتی تو 14 اگست 1947 کو پاکستان مارد وجود میں نہ آتا۔ قائد اعظم نے جس مقصد کے لیے پاکستان بنایا، آج ہم اس مقصد کو کھو چکے ہیں۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے جس مقصد کے لیے پاکستان حاصل کیا، آج وہ مقصد کہاں گیا؟ وہ مقصد ہم نے دفن کر دیا، وہ مقصد ہم نے دفن کر دیا ہوا ہے۔ اس لیے آج ہمیں یورپ اچھا لگتا ہے، آج ہمیں غیر مسلموں کی روایات اچھی لگتی ہیں۔ آج کے دن کے حوالے سے ہمیں سوچنا ہے کہ یہ دن کتنی قربانیوں کے بعد آیا۔ آج ہم آزاد فضاؤں میں رہ رہے ہیں، اس کے پیچھے کتنی قربانیاں ہیں، تو اس کے متعلق ہمیں سوچنا پڑے گا۔ یہ وہ تاریخی دن ہے جو میں ہر سال یاد دلاتا ہے کہ 1940 کو مینار پاکستان پر جو قرارداد پیش کی گئی، اس کا مقصد کیا تھا، وہ کیوں پیش کی گئی۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ اس عوام کو، پاکستان کے اندر رہنے والے تمام پاکستانیوں کو سلامت رکھے۔